इसी यीशु के नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो। आज इस बात को हम बाइबल मुक़द्दस में सीखने वाले हैं, वो हमने इसी दफा मैंने बताया था कि जो मैसेज होगा कि वो नाम रहेगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हर शख्स जो पैदा हुआ उसे मरना है, उसे मरना है। और ये लाज़िम है कि जो आया है उसने खाना भी है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में ये बयान किया गया है कि वो ना मरेगा। कौन सा ऐसा शख्स है जो ना मरेगा? जब हम इस बात को बाइबल मुक़द्दस में से देखते हैं, हिजकिय्याह की किताब को हिजकिय्याह की किताब उसका 18 बाब 28 आयत। इसलिए कि उसने सोचा और अपने सब गुनाहों से जो करता था बाज आया, वो यकीनन जिंदा रहेगा और ना मरेगा। बाइबल मुक़द्दस की ये बड़ी खूबसूरत बात हिजकिय्याह नबी ने जो बयान की है कि वो शख्स जो अपने आप को तब्दील करता है, अपने गुनाहों से बाज आता है, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है ना मरे। आज इस बात को हम बाइबल मुक़द्दस में से दो शख्सों की जिंदगी के बारे में सीखेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे? हालेलुया। दो शख्सों की जिंदगी के बारे में सीखेंगे। एक एलिय्याह है और दूसरा हनूक है। ये दोनों बंदे आसमान पर जिंदा गए। और ये एक सवाल था जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि बाइबल जो बयान करती है कि जो पैदा हुआ उसे मरना है, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा, तो फिर ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये बंदा मरे ही ना? लेकिन जब ये दोनों एलिय्याह और हनूक किस बात की नुमाइंदगी करते हैं, आज इसी बात को बाइबल मुक़द्दस में से हमने सीखना है कि बाइबल मुक़द्दस में जो भी वाक़या गुजरता है वो यूं ही नहीं होता। उसमें जो लिखा होता है वो ऐसे बिला वजह नहीं लिखा जाता, मगर उसके पीछे कोई कहानी होती है। और उस कहानी की तह तक पहुंचना जो है वो जब तक रूह कुद्दस हमें सिखाए हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस्ताद आज़म रूह कुद्दस है। उस्ताद आज़म रूह कुद्दस है, वो रूह कुद्दस ही ये खेल की बातें बयान करता है। और यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में एलिय्याह की पैदाइश एक दफा नहीं दो दफा हुई है। पुराने अहदनामे में भी वो पैदा होगा, लेकिन साथ ही उसको जब हम देखते हैं तो नए अहदनामे में भी पैदा होगा। हम इसको समझने के लिए पुरानी
آپ نہیں سمجھیں گے. پہلے ایلیا کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ ایلیا کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے. ایلیا کا پہناوا جو ہے وہ کیسا تھا. جب ہم اس کی دوسرا سلاطی کا پہلا باب ایلیا جو تھا وہ کس قسم کا لباس پہنتا تھا. تو پھر آگے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. اس کی 38 آیت دوسرا سلاطی. ہاں جی اس کی 7 آئے جی. اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا اس شخص کی کیسی شکل تھی اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا جو تم سے ملنے کو آیا تم سے یہ بات کہی اور تم سے یہ باتیں کی. جو ہے اس نے تم سے یہ باتیں کہی ہیں. اس شخص کیسا تھا؟ کیونکہ آخر اسے جانتا ہے کہ وہ کیسا تھا, وہ کیسا لباس پہنتا تھا. کیونکہ جب تک ہم ایلیا کو نہیں سمجھیں گے ہمیں یوحنا نہیں سمجھ گے. اور اس نے اس کو بتایا کہ وہ کیا ہے. اس نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی وہ بہت بالوں والا آدمی اور چمڑے کا کمر بند اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا. اپنی کمر میں کسے ہوئے تھا. اس نے کہا وہ شخص جو تم نے دیکھا ہے وہ کیسا تھا, ٹکنے موقع میں وہ کیسا نظر آتا تھا. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ اصل میں وہ کیسا اس کے لباس تھا, کیا کمر میں وہ باندھتا تھا. یہ اس کے بارے میں ایلیا کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اپنی کمر میں کمر بند رکھتا تھا. اس کے بڑے بڑے بال تھے. اور اسی طرح کا لباس جب ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں تو سیم ہمیں ایلیا جو ہے جب دوسری دفعہ دنیا میں پیدا ہوا, کیونکہ وہ آسمان پر جب گیا ہے تو مرا نہیں تھا اور زندہ آسمان پر گیا ہے. لیکن بائبل مقدس کی یہ تعلیم غلط نہیں ہو سکتی کہ مرا ہے موت آئے گی تو آئے گی, لیکن اس کے لیے اس کو دوسرا جنم لینا پڑا. اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یوحنا متی کے انجیل 3 باب 4 آیت دیکھیں. متی کے انجیل یہ جو ہے نا اس کے بالوں کی پوشاک پہنے ہاں جی 3 باب. اور یہ یوحنا اونٹوں کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے بندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا. اس وقت اب اس کی جو لباس ہے اس کا اس نے بھی کمر میں کمر بند بندھا ہوا ہے جو ایلیا نے باندھا تھا. یعنی کہ ان کا لباس جیسا تھا کیونکہ وہ تھا ہی ایلیا. وہ ہاں جی وہ کون تھا؟ ایلیا تھا. اور ایلیا پرانے عہد نامے میں اس کا نام ایلیا, لیکن جب دوسرے نئے عہد نامے میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا نام اس کو یہ فرشتے نے بتایا کہ تو اس کا نام یوحنا رکھنا, تو اس کا نام یوحنا رکھنا. اور اس کو بائبل مقدس جو ہے یہ بڑی بات بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا. یہ اپنی ٹڈیاں نہیں, یہ ٹڈیاں کھائی جاتی تھی. یہ ایک اور پوری قسم کی ٹڈیاں تھیں جو خوراک کے طور پر وہ کھاتے تھے.
لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ گھروں میں کپڑوں کو خراب کرتی ہیں یہ والی، یہ نہیں، یہ جنگلی ٹڈیاں ہوتی ہیں اور وہ خوراک میں استعمال ہوتی تھی. اور اس کی آگے جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم شکل تھا، بالکل وہی جو کچھ ہوتا وہی یوحنا ہے. متی کے انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اب یسوع مسیح نے اس کے بارے میں، یوحنا کے بارے میں جو بیان کیا ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یوحنا کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. جی متی کے انجیل 11:7. روانہ ہوئے جب روانہ ہوئے تو یسوع نے یوحنا کے بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا، کیا تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہننے میں شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو دیکھنے گئے تھے کہ یسوع مسیح نے یوحنا کے بارے میں ان سے یہ بات چیت کی کہ تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کس کو دیکھنے گئے تھے؟ یہ ایک نبی کو. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے کیا کہا. جی ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ نبی سے بڑے کو، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں اس کا مقصد یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے یوحنا کو کہا وہ نبیوں تمام نبیوں سے بھی بڑا تھا. جس کو یسوع مسیح نے بڑا کہا ہے وہ کیا ہوگا؟ بڑا ہے کا مطلب ہے کہ یسوع کی جو شان تک کو پہنچ نہیں سکتا، اس کی جان تک تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ نبیوں میں سے بھی یہ نبی یوحنا جو ہے اس کو دیگر کتابوں میں الیاس کہا گیا ہے. دوسری جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں اس کو الیاس کہا گیا ہے، لیکن یہاں اس کو یوحنا کہا گیا، ایلیا کو الیاس کہا گیا ہے اور وہی یہاں پر نبیوں سے بڑا ہے. جی یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا، تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا. کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں اور اس کو بھیجا تاکہ یسوع مسیح کا راہ تیار کرے. ہاں جی آگے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوا ہے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے. یعنی اب دنیا کے اندر جتنی مخلوقات پیدا ہوئی سب سے بڑا جو عورتوں سے پیدا ہوا ہے اس نے یوحنا سے بڑا کوئی ہے نہیں. نبیوں میں بھی بڑا بنایا اور پھر تمام مخلوقات جو انسانوں عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں ان سے بھی ان کو کیا کہا کہ وہ ان سے بڑا ہے. جی اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بادشاہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں. زور آور اسے کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں. جی ہاں جی کیونکہ سب نبیوں اور توریت یوحنا تک کی نبوت کی. یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ
اس لحاظ سے جیسے بناتے یسوع جی نے کی ہے کہ نبوت کہاں تک ہے؟ یوحنا تک، اس کے بعد نبوت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یسوع جو ہے، یسوع کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن یہاں یسوع جی نے کہا نبوت یوحنا تک ہے۔ کہاں تک ہے؟ نبوت یوحنا تک ہے جی۔ اور چاہو تو مانو کہاں جی؟ یوحنا تک نبوت کی، چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ یہی ہے، ایلیا جو آنے والا تھا۔ اب یسوع جی نے اس کے بارے میں بتایا کہ جو ایلیا آنے والا تھا کون ہے؟ وہ یہی تو ہے، یوحنا ہی تو ہے۔ اسی وجہ سے اس کا وہ پہلے پرانے عہد نامے میں جو ہے، پرانے عہد نامے میں بھی وہ نبی اور نئے عہد نامے میں بھی وہ نبی ہے، اول نبی۔ یہ خدا کا نظام تھا۔ اس بات کو ایلیا کا اٹھایا جانا اور حنوک کا اٹھایا جانا ان کا کوئی مقصد تھا، یہ بغیر مقصد کے نہیں تھا۔ ہاں جی، چاہو تو مانو ایلیا آنے والا تھا، آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہو جس کے سننے کے کان ہو سن لے۔ وہ سن لے۔ جس کے سننے کے کان ہو وہ کیا کر لے؟ سن لے۔ سننا تو سبھی سنتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم میسج کے دوران بھی ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے، سو جاتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے جس کے کان ہو۔ کان تو سب کے ہیں، بغیر کانوں کے ہیں، کیوں بغیر کانوں کے ہیں، لیکن سننے والے کان کچھ اور ہوتے ہیں اور صرف ٹائم پاس کرنے والے کان کچھ اور ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال، یعنی عملی طور پر اس کا نہیں۔ اس لیے یہ زور کیا گیا اس بات پر کہ جس کے کان ہو وہ کیا کرے؟ سنیں اور سنیں کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ اب جب یسوع نے کہا کہ ایلیا یہی ہے تو پھر اس میں کوئی مغالطہ ہونے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اور جب ہم اس بات کو تھوڑا اور آگے چل کر دیکھتے ہیں، متی کی انجیل 17 باب آج زیادہ پیغام متی کی نہیں سن متی کی انجیل 17:11 اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ سب کچھ بحال کرے گا۔ بحالی وہ ہوتی ہے کہ جہاں گڑبڑ ہو جائے، کیا لگا بگڑ جاتا ہے تو پھر وہاں پر اس کو بحال کیا جاتا ہے۔ بحالی ہونا اس کا مقصد ہے کہ جب سے آدم باہر نکلا ہے اسے بحال ہونے کی کیا تھی؟ ضرورت تھی۔ اور بحالی کیسے ہونی ہے؟ بائبل مقدس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا تھا؟ بپتسمہ دیتا تھا۔ یہی انسان کی بحالی ہے، کیونکہ پہلے بھی وہ پانی سے ہی نکلا۔ آدم اور حوا کو جب اگر آدم کی پچھلی پیدائش کو دیکھیں، اس لیے اسے دوسری پیدائش کو نئی پیدائش کہا گیا۔ وہاں پر ایلیا جو ہے، آدم جو ہے، لکھا اس کی پیدائش کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور زمین کے اوپر اندھیرا کا خدا کی رحمان کی سطح پر چپش کرتے تھے۔ اور اسی بات کو جب دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں زمین آسمان پیدا ہو چکا ہے، لیکن زمین کے اوپر پانی ہے، لیکن پانی کے نیچے زمین ہے، زمین نظر نہیں ہے۔ خدا نے کہا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ زمین خشکی نظر ہے
اور ایسا ہی ہوا کہ پانی ایک جگہ جمع ہو گیا تو اسے کیا کہا؟ سمندر کہا. اور اس مٹی میں سے آدم کو بنایا ہے جو پانیوں کے نیچے تھی. یہی اس کی پہلی پیدائش تھی اور یہی اس کا لوگ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی یہ بپتسمہ بھائی منڈلے آئے ہیں بھائی یہ تو ابتدا سے کام شروع ہو گئے ہیں. آپ اس کو ڈھنگ سے کر پڑے بائبل تو سمجھ آتی ہیں کہ یہ کام بپتسمے کا تو پہلے باپ کے ہی اندر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ اس کے پانی میں سے نکالا زمین کو اس میں سے آدم کو بنایا. تو اس کا مطلب مقصد ہے کہ آدم کہاں تھا؟ پانیوں کے نیچے یا مٹی کی صورت میں ہے اور پھر مٹی کی صورت میں ہو جاتا ہے. لیکن اس کو وہاں بنایا اور یہ اس کی پہلی پیدائش ہے. یہ اس کی پہلی پیدائش ہے. اسی لیے کہا گیا ہے جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یوحنا نے اسی بپتسمے کو پھر سے بحال کیا ہے. یہی بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. اور جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو ہم کبھی بھی بحال ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یوحنا نے اسی بات کو پھر سے کیا کیا ہے. لیکن ہم کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. لیکن لوگ اگر اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ بحالی ہے کیا بحال کیا اس نے؟ یوحنا نے آخر کیا بحال کیا؟ اور یہی کچھ بحال کیا کہ اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک. بپتسمے کے بغیر بحالی ناممکن تھی. اس لیے اس نے پھر سے اس بات کی منادی کی اور پھر یسوع مسیح نے بھی کہا جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو جس طرح پہلے پیدا ہوا ہے پانی سے پیدا ہوا ہے آپ پھر سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے اور یہی بحالی تھی. جی آگے بڑھیں. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایلیا تو آ چکا. ایلیا تو آ چکا. ایلیا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ تو آ چکا ہے. اس نے بحال کر دیا ہے سب کچھ. آ کر بپتسمے کا آغاز کر کے اس نے بحالی کی ہے. جو پیچھے سارا کام گڑبڑ ہو چکا تھا اس نے پھر یوحنا نے آ کر بپتسمے دے کر کیا کیا؟ بحالی کی ہے. بحال کیا ہے سارے معاملات کو جو معاملہ ٹھپ ہو چکا تھا اس نے اسی کو بحال کیا ہے. جی اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا اور نہیں پہچانا انہوں نے اسے نہیں پہچانا کہ یہ اصل میں ہے. یہ آ کر پھر بحال کر رہا ہے. لیکن یہاں پر سلسلہ کا کچھ لوگوں نے ایلیا اور بھی ایک بنایا ہوا ہے جس کو میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ تو وہ ایک نومینیشن ہے اینڈ میسج. انہوں نے اس کو ولیم برہنن کو کہا یہ ایلیا ہے. کیا بحال کیا؟ بحالی تو یوحنا کر کے جا چکا کیا ہے کر چکا ہے. اور پھر بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے اسے نہ پہچانا اور جو چاہا اس کے ساتھ کیا. جو چاہا اس کے ساتھ کیا. جو چاہا اس کے ساتھ کیا. انہوں نے قتل کر دیا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کو انہوں نے کیا کیا تھا. اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ہیرودیس جو بادشاہ تھا اس کی جو بیوی تھی اس کے بڑے بھائی کی بیوی تھی. اس نے اسے رکھا تھا. اس نے کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے. تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے. یہی اس نے کیا اور کسی کی وجہ سے اسے پکڑا گیا اور پھر اس کا سر قلم کر دیا. اس لیے یسوع نے کہا تم نے تو جو چاہا اس کے ساتھ کیا. ہاں جی اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا جس طرح یوحنا نے اٹھایا ہے. اسی طرح ابن آدم بھی دکھ اٹھائے گا. تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے. وہ سمجھ گئے
کہ یہ بات یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت اس نے کہی ہے. اور یہ بات اصل میں انہی کہہ رہا تھا کہ پاپا یہ اتنا گہرا مضمون ہے, یہ تو کچھ سیمینار کا, میں نے ہے تو سیمینار کے لیے, لیکن ہم سیمینار کریں گے تاریخ, کیونکہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں جس کو سیکھنا ضروری بھی ہے. تو اب اس کے شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے یوحنا کی بپتسمہ دینے والے کی بابت کہا ہے, یعنی جسے انہوں نے قتل کیا, سر قلم کر دیا, یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا. یعنی جب تک ہم ایلیا کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے, ایلیا کے بارے میں نہیں جانیں گے کہ یہ کیا ایک سلسلہ کار ہے, کیوں ہے ایلیا, کیوں آسمان پر زندہ اٹھایا گیا, اور پھر یہاں پر وہ آیا ہے, اس نے سب کچھ جو پیچھے ہو چکا تھا اسے باہر کیا اور سر قلم کروا کر دنیا سے چلا گیا. یعنی اس کا مقصد ہے کہ ایلیا موت سے بچا نہیں ہے, لیکن وہ یوحنا میں آ کر اس نے اس موت کو کیا کیا ہے, اس نے موت کو پایا ہے. اور اس بات کو جب آگے چلتے ہیں تو بپتسمہ اصل میں دیتا تھا کہ لیکن بپتسمہ تھا کس لیے, کیا یہ رسم تھی؟ یہ ایک بڑا گہرا معاملہ تھا, یہ کوئی رسم نہیں ہے. بائبل مقدس متی کے انجیل کو جب پڑھتے ہیں تو 3:5 چلتے ہیں. اس وقت یروشلم اور سارے یہودا جی 3:5 سے اس وقت یروشلم سے سارے یہودیہ اور یردن کے گرد نواح اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے. کیا کیا جی, یہاں کے سارے گرد و نواح کے لوگ اس کے پاس آئے اور کیا کیا, بپتسمہ لینے سے پہلے کچھ کیا ہے, یہی بحالی تھی. ہاں جی, کیا کیا ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. بپتسمہ کہاں لیا؟ جگ میں پانی ڈبا کر نہ وہاں پر سروں میں ڈال دیا. ایسا کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا. وہ یردن میں بپتسمہ دیتا تھا. یسوع مسیح نے بھی یردن میں ہی بپتسمہ لیا ہے. یہ کس لیے وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے گناہوں کا لکھا ہے, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کیا کرتے ہیں, گناہوں کا, بھائی گناہوں کا اقرار تو وہ کرے گا کس نے گناہ کیا ہو. میں کسی چھوٹے بچے کو کہوں کہ تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو کیا مانے گا؟ لوگ کہیں گے پادری صاحب لگتا ہے کسی کے اینے بچے نے نہیں کیا ہے, اس نے کیا کیا ہے تو یہ ایسا کرے گا. لیکن بائبل مقدس جو ہے بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ اس وقت لیا جاتا ہے جب پہلے گناہوں کا اقرار کریں. بغیر اقرار کا بپتسمہ نہیں ہے. یہ ڈنومینیشن کی تعلیم تو ہو سکتی ہے لیکن کلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے. اور اقرار کر کے اسے بپتسمہ لیا, اور اسی لیے کہ بپتسمہ کیا لیا جاتا ہے, گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد. لیکن ہم چھوٹا سے بچے کو وہ بیچارہ روتا ہے, نہ چلاتا ہے جب پانی ڈالا جاتا ہے کہ یہ پر نہ کرو, یہ تو بائبل کے مطابق ہے ہی نہیں, اور رو کے بتاتا ہے لیکن نہیں سمجھ آتا. یہ بائبل مقدس کی گہری تعلیمیں ہیں, باتیں ہیں. جب تک ہم ان کو نہ سمجھیں تو یہ بائبل مقدس ہماری کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. اور اسی بات کو جب آگے اسی بات میں 13:11 سے پڑھیں گے
جی میں تم کو کیا کرتا ہوں جی؟ توبہ کے لیے توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. میں تمہیں پانی سے بپتسمہ، توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. بپتسمہ کس لیے دیتا ہوں؟ توبہ کے لیے، توبہ کی معافی کے لیے. میں اس لیے تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں. لیکن اب وہ یسوع نے ان کی تعریف کی ہے، لیکن اب وہ یسوع کی تعریف کرتے ہیں. سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے. پہلے تو یہانا یسوع جی نے بات کے بارے میں بیان کیا، یوحنا کے بارے میں بیان کیا، لیکن اب وہ یسوع جی کے بارے میں یوحنا بیان کرتا ہے. ہاں جی. لیکن جو میرے بعد آتا ہے لیکن جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے زور آور ہے. وہ مجھ سے زور آور ہے. میں اس کی جوتیاں اٹھانے کی لائق نہیں ہوں. یہاں تک اس نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا ہے کہ میں اب اس کی جوتیاں اٹھانے کی بھی لائق نہیں ہوں. یہ یسوع کی تعریف کر رہے ہیں. یسوع نے پہلے اس کی تعریف کی تھی کیونکہ جو حقیقت تھی وہ ہی بیان ہو رہی ہے. یہاں پر بھی اس نے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ ان کی جوتیاں اٹھا لوں. اس کا مقصد ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا جانتا ہے. اس نے میں اس لائق ہی نہیں کہ میں اس کی جوتیاں اٹھا لوں. جی وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہاں جی، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس نے کہا میں نے تو پانی سے دیا، لیکن جب وہ آئے گا، یسوع آئے گا، تو وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس لیے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کی بھی لائق نہیں. جی اس کا چھاڑ ہاں جی، اس کا چھاڑ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. اور اپنے کلیان کو خوب صاف کرے گا. ہاں جی، وہ اپنے کلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو اور اپنی گیہوں کو جو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بوسی کو مگر خوشی کو اس آگ میں جلائے گا جو اتنی کی نہیں. ہاں جی، تیرا اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اسے بپتسمہ یوحنا کے پاس اسے بپتسمہ لینے آیا. بپتسمہ دلوایا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے. پوری بائبل کو جہاں مرضی آپ پڑھو، بپتسمہ لیا جاتا ہے، دلوایا نہیں جاتا. بچوں کو کیا جب محسوس کرتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتا ہے؟ خود لے کے آتا ہے، لیکن بپتسمہ خود لیا جاتا ہے. یسوع مسیح بھی خود بپتسمہ لینے آئے اور نہیں کیا جواب دیا ہے؟ مگر یوحنا نے یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا. مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا لیکن آپ مجھ سے بپتسمہ لینے کا موقع وہ اسے بپتسمہ ہی نہیں دینا چاہتا. وہ بپتسمہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ وہ جانتا ہے میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. میں سے بپتسمہ دوں؟ اس نے کہا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں. یسوع کی تعریف کے لیے ہم ساری زندگی بھی تعریف لکھتے رہے تو یسوع کی تعریف ختم نہیں ہوئی. اس کی تعریف ختم نہیں ہونے والی. تو یہ اس نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. جی اور تم میرے پاس آیا ہے. اب تم میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے. اب تو ہونے ہی دے. یسوع نے جواب میں کہا یہ چکر میں نہ پڑو کیونکہ تو جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ بپتسمہ دے. کیونکہ یوحنا کی پیدائش کا جو خاص مقصد تھا وہ صرف یسوع کو بپتسمہ دینا تھا. یسوع کو بپتسمہ دینے کے لیے عام شخصیت نہیں خاص نہیں. اور یوحنا خاص کیونکہ وہ پرانے عہد نامے کا ایلیا اور نئے عہد نامے میں یوحنا ہے. جی اب ہونے دیں کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کیونکہ ہم اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا. اس نے کہا یہ راست بازی ہے،
اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اب تو ہونے دیں. جب تک ہم اس راست بازی کو کوئی نہیں کرتے کیسے آسمان کی بادشاہ ملے. حالانکہ یسوسی وہ ان کو لینا کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن اس لیے لیا تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں. اور ہم جب یسوسی نے ایسا کیا ہے تو اس راست بازی کو پورا کیا ہے، تو ہمیں بھی اس راست بازی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. یہ ایلیا کا کام یوحنا نے آ کر اس کے لیے سب کچھ بحال کیا ہے. جی اب آگے بپتسمہ ایمان کی کتاب 8 باب کو دیکھیں کہ اصل میں اس تعلیم کو کیسے تبدیل کر دیا گیا. بائبل مقدس کی یہ تعلیم تھی نہیں. جی 8:12 جی. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے. بپتسمہ کون لیتے تھے؟ مرد عورت. اور اس سے بڑا ثبوت ہو چکا ہے، چاہیے کوئی؟ اس سے بڑا ثبوت تو نہیں ہے. جب بائبل بیان کر دیا کہ مرد اور عورتیں بپتسمہ لیتے تھے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بچوں کا بپتسمہ لیں؟ بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے. بپتسمہ کون لیتے تھے؟ مرد اور عورتیں یہ لیتے تھے. لیکن یہ بپتسمہ جو ہے بہت بعد میں قسطنطین بادشاہ کے دور میں یہ آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے نہیں تھا، کیونکہ بپتسمہ اس سے پہلے کون لیتے تھے؟ مرد عورت. اگر میں وہ مردوں کو بپتسمہ دیتا ہوں اور مجھ سے کہیں کہاں لکھا ہے میں تو دکھا سکتا ہوں، لیکن ان سے کہیں کہ آپ کسی بچے ایک بچے کا بھی بپتسمہ دکھا دیں تو نہیں، وہ نہیں ہے. بالکل واضح جیسے یہ لکھا ہے ایسے کہیں ہے ہی نہیں. اور اسی وجہ سے بائبل مقدس جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ مرد اور عورتیں لیتے تھے. لیکن کیوں لیتے تھے؟ سوال تو یہ ہے کیونکہ وہ بالے عدم جو تھا وہی پہلا بادشاہی ہے، وہی فردوس ہے، وہی سب کچھ ہے. اور اس میں سے وہ نکلے ہیں. اب واپس کہاں جانا ہے؟ واپس جانے کے لیے آسمان کی بادشاہ میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تو اس وقت تک بپتسمہ جب تک نہیں لیں گے ہم آسمان کی بادشاہ میں داخل ہوں گے. پہلا تسلیکیوں 4 باب کچھ کے بعد ہے. ہاں جی 4 باب 13. اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کے مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. یعنی یہاں پر ہمیں جو سوتے ہیں، کیونکہ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ سوتے ہیں، کیونکہ وہ جگائے جائیں گے. وہ کیا ہوں گے؟ جگائے جائیں گے. لیکن جو مر جائے اس کے جاگنے کی امید ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو سویا ہو 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 10 12 گھنٹے کے بعد اٹھے جب اس کی نیند پوری ہوگی. لیکن جو مر جائے وہ پھر کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ کہتا ہے جو سوتے ہیں ہاں جی ناواقف رہو، تاکہ عورت کی مانند جو امید ہے غم نہ کرو. ہمیں یہ جب ہمیں یہ یقین ہے یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا
وسیلہ سے کے ساتھ لے اسی کے ساتھ لے آئے گا. یعنی زندگی کا جو وسیلہ ہے وہ اس مہمان کا بھی وہ بھی یسوع ہی ہے. یسوع ہی ہر طرف نظر آتا ہے. میں جب بائبل مقدس کو پڑھتا ہوں تو میں کہیں بھی چلا جاؤں گھوم کے آتا ہوں تو یسوع ہی ہے. سب مقصد ہے کہ بائبل مقدس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ یسوع مسیح کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اس کے لکھا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے کیا کرے گا جی ساتھ میں آئے گا. ہاں جی چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی نے کہا ہم تمہیں خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں, اپنی تعلیم سے نہیں کہتے. جو کچھ بھی بات خدا کا کلام کہتا ہے ہم وہ بات کہتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ نہیں. یہ کہا ہے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں. جی کہ ہم جو زندہ ہیں ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, جو زندہ ہیں خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. جو یعنی قبروں میں ہیں ان سے آگے نہ بڑھیں گے. ہم ان سے آگے نہیں بڑھیں گے. آگے اس بات کو پڑھیں گے کہ وہ زندہ ہوں گے قبروں میں سے, جو انتظار کر کے یسوع کی آمد ثانی کا انتظار کرتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے. کیا جب یسوع مسیح آئے گا تو وہ قبر میں رہ جائیں گے؟ قبروں میں نہیں رہیں گے. یہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیشہ مرے ہوئے نہ رہیں گے, بلکہ اب تو آسمان پر جانے کے لیے قبروں میں سے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے. جی خداوند کو آسمان سے دربارہ کیونکہ خداوند خدا خود آسمان سے للکار اور مقرب اور مقرب فرشتہ کی آواز کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. یعنی آسمان سے خدا للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا. جی اور پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے. یعنی مسیح میں مرنے کا نام نامی مسیح نہیں. کسی کا نام بوٹا مسیح, بوڑھا مسیح, بابا مسیح, جو بھی اس طرح کے نام ہوں گے, ایسا مسیح نہیں. اس کے نام کے ساتھ لکھا گیا ہے. مسیح کا مطلب ہوتا ہے جو مسیح ہوں گے. مسیح کا لفظی مطلب جو ہے وہ مسیح شدہ ہے. اور ہمارے کی کتاب میں جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ میں پہلے مسیح کہلائے, لیکن بچنے والے کہلائے. مسیح کے بغیر ہم مسیح نہیں ہیں. ہم نام کے تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مسیح وہی ہے جس پر خدا کے باتوں کا مسیح ہے, وہ مسیح ہے. اور اس لیے وہ بیان کرتا ہے کہ پہلے تو وہ لوگ جی پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں ان کے گے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند تاکہ ہوا کے خداوند کا استقبال کریں. اور یہ آمد اسے ندیدنی آمد کہتے ہیں. ہاں جی کون سی آمد کہتے ہیں؟ ندیدنی, یعنی اندیکھی آمد, جسے کوئی نہیں دیکھے گا. کیونکہ پتی کے نیلے ہی کے میں 5 باب 8 آیت لکھن بارے کا وہ جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں, وہ خدا کو وہ دیکھیں گے. کا مقصد ہے کہ پاک دل لوگ خدا کو دیکھیں گے, خاص لوگ خدا کو دیکھیں گے. اور یہاں پر بھی اسی بات کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تو ان باتوں سے ایک دوسرے بس تو ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی کو تسلی دیا, ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا. یعنی کہ ہم یہاں زمین پر نہیں چھوڑے جائیں گے, زمین پر ہم قبروں میں نہیں چھوڑے جائیں گے, ہمیں قبروں سے نکال لیا جائے گا. کتنی بڑی تسلی ہے, کتنی بڑی, اس سے بڑی تسلی ہوگی اگر ہمارے جیت مسیح میں ہوئے ہیں تو بے فکر رہیں کہ وہ وہاں پڑے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ وہ زندہ ہوں گے.
जो मसीह के साथ वफादारी के साथ चलते रहें, यही तो हमारी एक उम्मीद है कि हम कब्र में हमेशा पड़े रहे नहीं रहेंगे। जी मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आए आखिरी पहला ग्रंथियों 15 बाब 50 साल। भाइयों मेरा मतलब ये है कि जी हाँ, ऐ भाइयों मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो खुदा की बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। गोश्त और खून खुदा की बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। ये बदन आसमान पर नहीं जाएगा, ये बदन बदल जाएगा। ये बदन गैर फानी हालत में उस कब्रों से निकलेगा और ये बाइबल का बदल जाएगा। और ना फना बका की वारिस हो सकती है। हाँ जी, वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो मैं तुम्हें भेद की बात देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, तुम सब तो नहीं सोए। हम सब तो नहीं सोएंगे। कलाम का तस्वीर करते हैं, हम सब तो क्या नहीं करेंगे, नहीं सोएंगे। फिर क्या होगा? इसका सोने का मतलब मौत है। क्या हम सब तो नहीं मरेंगे, लेकिन होगा क्या? जी मगर सब बदल जाएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, हाँ जी, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका, हम क्या होंगे? बदल जाएंगे। हम ये बदल जो ये वाला बदल है, ये आसमान में जा नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या सपना है गोश्त और आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो। इसका मकसद है कि फिर कौन होगा? ये यही रहेगा बदल, ये बदल यही रहेगा, ये नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन हम बदल जाएंगे। ये यहाँ का इस बदल में से पहले एक बदल होगा जो जलाली होगा, वो गैर फानी होगा, वो हवा में उड़ेगा। ये नहीं उड़ सकता, क्योंकि इसमें तो खून भी है, गोश्त भी है, और ये आसमान की बादशाह में दाखिल हो नहीं सकते। जी और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे, मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे, और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। मुर्दे तो है गैर पानी, ये बदल हमारा क्या है? फानी बदल है। ये बदल हमारा, इसने तो बना होना ही होना है, इसने बना होना ही है, लेकिन जो कब्रों से निकलेगा जो बदल, वो गैर पानी हालत में होंगे और हम बदल जाएंगे और फिर खुदा का इस्तेमाल करेंगे। यानी वो लोग जो बदल जाएंगे वो मौत को नहीं देंगे। ठीक है ना? वो जब हमने पढ़ा था कि वो ना मरेगा, कैसे नहीं मरेंगे? क्योंकि सब लोग तो जब यीशु मसीह आएंगे, पूरी दुनिया तो नहीं मर जाएगी, लोग जिंदा भी होंगे, लोग जिंदा होंगे और इंतजार भी होंगे और वो बदल जाएंगे और मुर्दे गैरमानी हालत में निकल कर आसमान पर चले। यानी वो लोग, उन लोगों ने मौत देखी, उनको मौत देखी नहीं है। अगर बाइबल बयान करती है कि वो ना मरेगा, तो इसका मतलब वो नहीं मरेगा, वो बंदा आदमी नहीं मरेगा। जब आप इस बात को आखिरी आयत को देखते हैं कि हम जी 21 अनूप 65 बरस का था, और अनूप 65 वर्ष का था जब उसने मतुसला पैदा हुआ। जब उससे मतुसला पैदा हुआ मतुसला की पैदाइश के बाद, और मतुसला की पैदाइश के बाद
300 बरस तक हनूक 300 बरस तक खुदा के चलता रहा साथ साथ चलता रहा। और उससे बेटे उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई और बेटियां पैदा हुई और हनोक की कुल उम्र और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की 365 वर्ष की हुई और हनोक खुदा के साथ साथ चलता और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। वो गायब हो गया वो गायब हो गया खुदा ने उसे उठा लिया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया है। कि दोनों बंदों ने जो है नुमाइंदगी की है कलीसिया की जो आसमान पर है। पहले वो हमने देखा कि मरा, लेकिन दूसरा नहीं मरा, बल्कि वो बगैर मौत के आसमान पर चला गया। बगैर मरे हुए आसमान पर क्या है, यानी इनकी इन बातों को अगर आप और देखते हैं तो इनने का मकसद है कि इनका आसमान पर उठाया जाना बिना बदलने का, बल्कि इसके पीछे कुछ कहानी है। अब लिखा है कि हनूक गायब हो गया, यानी वो लोग होंगे जो बदल जाएंगे, क्योंकि बदलने वाले मरेंगे नहीं। हनूक उन्हीं की ही नुमाइंदगी करता है जो मरेंगे नहीं, वो सिर्फ वैसे ही आसमान पर उठा गया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको